زبردست چرچا ہے ایف آئی اے کی اس رپورٹ کا، جس نے کھوج لگانے کی کوشش کی ہے حالیہ مہینوں میں چینی اور آٹے کی قیمتوں کے بحران کے حوالے سے۔ خاص طور پہ ذکر ہے میڈیا میں، بلکہ ایکسکلوسیولی ذکر ہے میڈیا میں اس وقت چینی کے بحران کے حوالے سے ایف آئی اے کی رپورٹ کا، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف سے منسلک کئی اہم شخصیات کے نام آئے ہیں، جس میں خاص طور پہ جناب جہانگیر خان ترین اور جناب مخدوم خسرو بختیار کے خاندان ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ معاملہ حکومت سے شروع ہوا تھا، اس لیے اس بحران پر بہت فوکس ہے میڈیا کا، اور تمام اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ اسی کا ذکر رہتا ہے۔ لیکن اس قضیے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ چینی کے کاروبار کو سیاست سے الگ کیا جائے، اور اس کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے۔ اس کی شروعات وہ پی ٹی آئی سے کر رہے ہیں، بظاہر یہ لگ رہا ہے، مگر امکان یہ ہے کہ کیونکہ یہ کاروبار خاص طور پہ چینی کے کاروبار پر چھاپ ہے، اس پر انفلوئنس ہے، اور اس کی اونرشپ ہے پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی اہم ترین قیادت پر، اس لیے لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی بعد قیاس بات نہیں ہے کہ اگلی باری پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ قاف کی ان لوگوں کی آئے جو کہ شوگر کے کاروبار سے اور چینی کے کاروبار سے براہ راست منسلک ہیں۔ مگر اگر ایسا ہو جائے، یعنی کہ چینی کے کاروبار سے سیاست کا اور طاقت کا انفلوئنس کم ہو جائے، تو کیا بات ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا وہ انکوائری رپورٹ جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے ملک سے شوگر مافیا کا صفایا ہو جائے گا، جس کو کہ اب حرف عام میں شوگر مافیا ہی کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں 60% شوگر ملز کے مالک سیاستدان ہیں، ان کے رشتہ دار یا ان کے فرنٹ مین ہیں، جن کا تعلق تحریک انصاف سے بھی ہے، پیپلز پارٹی سے بھی ہے، مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ قاف اور دیگر مقتدر حلقوں سے بھی۔ ہر دور میں یہ حکومت یا اپوزیشن میں ہوتے ہیں۔ سب سے کلیدی نقطہ یہ ہے کہ چینی کی ایکسپورٹ اور سبسڈی میں جرم کہاں ہوا، یعنی کہ اس معاملے میں اور اس سے پہلے بھی جب چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی مختلف حکومتوں نے، اس کے ساتھ ساتھ سبسڈیز بھی دی گئی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جرم کا ہوا۔ فی الحال تو فوکس ہے اس حکومت کے دوران جو چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی، اس کے بعد جو سبسڈی ہوئی، اور اس میں یہ بات دیکھنے کی ہے کہ اس کے باوجود چینی کی قیمتیں بڑھی تو اس میں کہیں جرم ہوا ہے، کیا کوئی کیس بنتا ہے، اور تحقیقات کے کٹہرے میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کون آئے گا۔ کیا چینی ایکسپورٹ کے فیصلے کے وقت مسابقتی کمیشن غیر فعال تھا؟ اس کا کوئی کردار کیوں نہیں رہا؟ وفاقی وزارتوں نے ای سی سی کو چینی ایکسپورٹ کرنے کی تجویز کیوں دی؟ وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں وفاقی کابینہ نے چینی ایکسپورٹ کی منظوری کیوں دی؟ اسی کی طرح سے ای سی سی نے اس کی باقاعدہ منظوری کیوں دی؟ اور پھر بہت اہم بات ہے کہ پنجاب کابینہ نے چینی برآمد کرنے پر آنکھیں بند کر کے سبسڈی دے دی، اور یہ سب سے بڑا متنازع پہلو بنا۔ حکومت پنجاب نے اور اس کی کابینہ نے اور اس کے وزیر اعلیٰ نے ایسا کیوں ہونے دیا؟ اس کے لیے بنیادی ذمہ داری بعض ماہرین کہتے ہیں کہ وفاق اور پنجاب دونوں پر عائد ہوتی ہے، جہاں تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں مسلسل ہم اس مسئلے کو کور کر رہے ہیں۔ صنعت، آئین، قانون کے ماہرین اس پہ آ چکے ہیں، اور اس میں چینی کے کاروبار سے منسلک بھی لوگ آ چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین کو 56 کروڑ روپے، خسرو بختیار کے بھائی کو 45 کروڑ روپے سبسڈی ملنا کوئی جرم نہیں ہے۔ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کے سابق سربراہ جناب خالد مرزا، جو کہ سابق چیئرمین ہے اس مسابقتی کمیشن یعنی کہ کمپٹیشن کمیشن کے بھی، وہ ہمارے اس پروگرام میں انکوائری رپورٹ کو ریڈیکولس قرار دے چکے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں پاکستان کے نامور قانون دان جناب بیرسٹر عابد زبیری اور جناب سلمان اکرم راجہ بھی اس رپورٹ کے حوالے سے مختلف سوالات اور الزامات کے بارے میں اپنی رائے کو پیش کر چکے ہیں، جو یقیناً شاید اس رپورٹ کے حوالے سے کوئی بہت ہی پازیٹیو رائے نہیں تھی۔ یہ جو انکوائری رپورٹ ہے اس میں کچھ نہیں ہے، تھوڑی سی پگڑی اچھالی ہے، کچھ مذاقہ خیز باتیں ہیں۔ دس از ناٹ ورتھ اینی تھنگ۔ ایک غیر قانونی بات نہیں ہے اس رپورٹ میں۔ یہ جو ملز جو فارورڈ بیچتی ہیں شوگر اپنی، جو عام کمرشل اقتصادی چیز ہے، ہیج کرتی ہیں اپنی سیل کو، تو یہ کہتے ہیں یہ تو ایبسولوٹلی انلیگل ہے۔ جب یہ ان کی سمجھ ہے تو کون سی فورینزک ایویڈنس نکالیں گے؟ یہ جو رپورٹ آئی ہے دوسری سائڈ کو سنے بغیر، ان کو موقع دیے بغیر، یہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ایز سچ نہیں ہوگی۔ سبسڈی دنیا بھر میں دی جاتی ہے، یہ گورنمنٹ نے ان کو دیا اور کابینہ نے اپروو کیا ہے۔ سبسڈی دینا، انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنا، کاشتکار کو پیسے دینے کے لیے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا انڈسٹری کو، اس میں کوئی جرم نہیں ہے۔ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا، ای سی سی کی طرف سے کوئی سفارشات آئیں، ان کو کابینہ نے دیکھا، کابینہ نے ان کو درست سمجھا۔ اس کے بعد پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جو مل بھی چینی ایکسپورٹ کرے گی اس کو اتنی رقم سبسڈی کی مد میں دی جائے گی۔
اگر ان فیصلوں پر کسی نے عمل کیا، چینی ملک سے باہر بھیجی، کوئی جرم نہیں ہوا، کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں، ان حکومتوں کو جواب دینا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلے کیوں کیے۔ بہت اہم معاملہ ہے، وزیر اعظم جناب عمران خان اس کے لیے انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے کہ اب اس کاروبار سے کم از کم سیاست کے انفلوئنس کو، چاہے ان کی سیاسی جماعت کا ہو، ان کی حکومت کا انفلوئنس ہو، اس کو پاک کیا جائے گا۔ اس کی ذمہ داری انہوں نے دی ہے پاکستان کے نامور تحقیقات کاروں کو۔ وہی انویسٹیگیشن ٹیم ہے جس نے کہ پیناما کیس کی تحقیقات کی تھی، جناب واجد ضیاء اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اب وہ ڈائریکٹر جنرل FIA ہیں۔ اب ایک نئی فورنزک آڈٹ کے لیے کمیشن بنایا گیا ہے، اس میں بھی ان میں سے اکثر لوگ شامل ہیں جو کہ پیناما کیس کی انویسٹیگیشن میں، اور اس کو اوور سی کر رہے ہیں وزیر اعظم کے جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ ہیں، اور حالیہ کیسز میں منی لانڈرنگ کیس، فیک بینک اکاؤنٹ، جتنے بڑی بڑی امپورٹنٹ کیسز ہیں، ریکوریز ہوئی ہے، اس کو لیڈ کیا ہے بیرسٹر شہزاد اکبر نے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فرمائیے گا کہ ابھی آپ کی رائے اس رپورٹ پہ کیا ہے، کیونکہ ایک بنیادی تاثر یہ ہے کہ ابھی تک اس رپورٹ کی بنیاد پہ نہیں کہا جا سکتا کہ کہاں پہ کرپشن ہوئی ہے، کہاں پہ قانون ٹوٹا ہے، کہاں پہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہوئی ہے۔ فی الحال اس رپورٹ کی بنیاد پہ یہ تاثر ہے کہ ایسا کوئی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کیا یہ تاثر درست ہے؟ جی کامران صاحب شکریہ، آپ نے بڑا مفصل اس کا آپ کا انٹرو تھا، میں سن رہا تھا۔ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس چیز کو اوور سمپلیفائی نہیں کرتے۔ اگر آپ مجھ سے ون لائنر پوچھیں گے تو کیا ابھی تک اس رپورٹ کے نتیجے میں کوئی جرم بتایا گیا، تو وہ جرم بتانے کے لیے ہی فورنزک انالیسز کیے جا رہے ہیں۔ جو پہلے TORs تھے، جو کمیٹی بنائی گئی تھی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، وہ جاننے کے لیے تھی کہ کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے ملک میں چینی کا بحران پیدا ہوا اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں جو جواب جمع کرائے گئے کمیٹی کی طرف سے، اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا 1 ماہ پہلے شوگر کے اوپر بنائی گئی 3 رکنی کمیٹی نے یہ استدعا کی وفاقی حکومت سے کہ شوگر کے معاملات کو لے کے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کو کمیشن آف انکوائری ایکٹ جو ہے 2017 کا، اس کے اختیارات دیے جائیں جس کے تحت یہ اس چیزوں کا فورنزک انالیسز کر سکیں۔ تو اس کے لیے ان کے الگ سے TORs بنائے گئے، وفاقی کابینہ نے اس کو اپروو کیا اور ان کو اس کے لیے 60 دن کا تکمیل کا ٹائم دیا۔ اب جو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں اس میں کرمنل کا بھی جو لفظ ہے وہ شاید زیادہ ہے، کیونکہ یہ دیکھیے مختلف طرح کی نوعیت کے جرائم ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کمپنی آرڈیننس کے تحت بھی جرم بن سکتے ہیں، کچھ منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں، ایون ٹیکسیشن کے معاملے میں بھی ٹیکسیشن کی ضمن میں وہ جرم ہوتے ہیں۔ اور آخر میں آئے گا کہ اگر کسی نے اپنا پولیٹیکل انفلوئنس استعمال کیا یا مس یوز آف اتھارٹی کی یا کروائی تو وہ شاید نیب کی دسترس میں بھی آ سکتا ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں ڈپینڈنٹ ہیں اس چیز کے اوپر کہ انکوائری کمیشن جو ہے وہ فورنزک انالیسز کے بعد کیا رپورٹ دیتا ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں جو ابھی ایگزسٹنگ رپورٹ ہے کمیٹی کی، اس کے اوپر سے اب جو ایگزسٹنگ رپورٹ ہے وہ آپ کو بتاتی ہے جو سوالات اس سے کیے گئے تھے، اس کے نتیجے میں آپ کو جو ایڈمنسٹریٹو چیزیں نظر آئی ہیں جس کے اندر ایک چیز پالیسی کو لے کے ہے، اور وہ پالیسی کو لے کے جس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے وہ ہے شوگر پروڈکشن سے شروع کر کے جو شوگر ایکسپورٹ تک کا معاملہ ہے۔ دیکھیے ایکسپورٹ کرنا ایک اچھی چیز ہے، ایکسپورٹ کو سپورٹ کرنا ایک اچھی چیز ہے۔ ایکسپورٹ کی نتیجے میں آپ کے ملک میں فورن ایکسچینج آتا ہے، آپ کی کرنسی اور اکانومی دونوں کو بڑھوتی ملتی ہے۔ مسئلہ اس میں نہیں ہے، مسئلہ اس چیز میں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کمیٹی نے رپورٹ دی ہے وہ یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب آپ کی ایکسپورٹ ہوئی اس وقت ایکسپورٹ کے وقت ملک میں چینی کی قیمت بڑھنا شروع ہو گئی۔ اب یہ چیز پہلی دفعہ نہیں ہوئی، یہ پہلے ماضی میں بھی ہوئی، ایکسپورٹ بھی پہلے ہوتی رہی، سبسڈی بھی پہلے ملتی رہی اور چینی کی قیمت بھی بار بار بڑھتی رہی، اور اس کی ایک وجہ ہے وہ مارکیٹ مینوپولیشن ہے۔ سٹاک کی کمی شاید کبھی اس طرح سے نہیں ہوئی، نہ ہی اس زمانے میں جب 2018 میں جب یہ چینی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تھی، جو اعداد و شمار شوگر ایڈوائزری بورڈ ECC اور کابینہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھے اس کے مطابق، جس کا ایک اہم رکن شوگر مل ایسوسیشن بھی ہوتے ہیں، 2 ملین میٹرک ٹن ایکسیسو شوگر تھی پاکستان میں پچھلے سال کا جو ان کا سٹاک پڑا ہوا تھا، اور نیا کرشنگ سیزن سٹارٹ ہونے والا تھا اور نیا گنا خریدنے کے لیے ضروری تھا کہ پچھلی چینی کو بیچ دیا جائے، اس کو ایکسپورٹ کر دیا جائے۔ تو پرنسپل یہ تھا
جس کے اوپر وفاقی حکومت نے سبسڈی نہ دینے کا فیصلہ کیا اور صوبائی حکومت نے 5 روپے 35 پیسے سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا. یہ تو بالکل سمپل فیکٹس ہیں, اس کے اندر کوئی میرے خیال اختلاف نہیں ہے, نہ شوگر مل ایسوسیشن کو ہے, نہ حکومت کو ہے, نہ کمیشن کو ہے, کمیٹی کو ہے. جہاں اختلاف کی بات آتی ہے وہ یہ اختلاف کی بات آتی ہے کہ جو کردار ادا کرنا تھا شوگر ایڈوائزری بورڈ نے, وہ کردار صحیح طرح سے ادا نہیں کر پائے, بیکاز آپ نے مانیٹر کرنا تھا کہ آپ کو جو ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تھی وہ اس شرط پہ دی گئی تھی کہ مارکیٹ میں شوگر کا ریٹ سٹیبل رہنا چاہیے, لیکن وہ سٹیبل نہیں رہا. وہ ہم نے دیکھا کہ 4 سے 5 ماہ میں 16 روپے کا اضافہ ہوا, اور اب کل ملا کے جو اضافہ ہے وہ اس سے بھی زائد ہو چکا ہے, شاید 30 روپے کے لگ بھگ ہو چکا ہے. تو یہ وہ فیلئر تھا جس کی وجہ سے ساری تحقیق ہوئی, اور اس کے نتیجے میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ بیرسٹر صاحب, اب میں نے یہ تفصیل سے گفتگو سن لی. یہ فرمائیے گا کہ اس کمیٹی نے جو اس کے موسٹ امپورٹنٹ جو اس کے ایلیمنٹس تھے, یعنی کہ شوگر ملرز جن کے نام لیے گئے, ان سے پوچھ گچھ کی تھی, ان سے ان کا ورژن لیا تھا یہ رپورٹ لکھنے سے پہلے, یا یہ ون سائیڈڈ رپورٹ ہے؟ جی دیکھیے, ابھی جو نہیں, یہ ون سائیڈڈ تو ہرگز نہیں ہے. دیکھیے مختلف طریقے سے اس کے اوپر میں یہ چاہ رہا ہوں, بیرسٹر صاحب معاف کیجیے گا, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب اس میں نام ہے کہ جی کہ جہانگیر ترین صاحب نے یہ کیا, خسرو بختیار صاحب نے یہ کیا, فلاں صاحب نے یہ کیا, تو ان کا ایک بار ورژن تو لینا چاہیے تھا نا, تاکہ اس کو بیلنس کیا جاتا. دیکھیں, یہ ہم اس کو تھوڑا سا نہیں کامران صاحب, ہم اس کو تھوڑا سا کلیئر کر لیتے ہیں. رپورٹ کے اندر یہ نہیں لکھا کہ خسرو بختیار صاحب نے کوئی غلطی کی, رپورٹ میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جہانگیر ترین صاحب نے کوئی غلطی کی. رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس جو شوگر ایکسپورٹ کی مد میں, کیونکہ جب یہ سارا سوال جمع ہو گئے تو ان سے یہ پوچھا گیا تھا, ایک اس میں سے سوال یہ تھا کہ جو ایکسپورٹ ہوئی ہے اس میں جو سبسڈی ملی ہے اس میں میجر بینیفیشریز, یعنی کہ جو ایکسپورٹ کے اوپر سبسڈی دی گئی ہے وہ کس کس نے کتنی ڈرا کی ہے, اس کا ایک چارٹ بنا دیا گیا, اور اس چارٹ کے پیچھے اس گروپ کے مالکان کا نام لکھ دیا گیا. اس میں جہاں تک یہ لکھا گیا ہے, مثال کے طور پہ اگر خسرو بختیار صاحب کا نام ہے تو یہ لکھا ہے کہ ان کے بھائی کیا اس میں حصہ ہے. وہ اس لیے ہے کہ رپورٹ کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے, اور یہ بالکل رپورٹ کے اندر ہے, کہ جو اس وقت شوگر انڈسٹری کے اندر میجر پلیئرز ہیں وہ تمام کی کوئی نہ کوئی سیاسی وابستگی ہے, اور نظر یہ آتا ہے بظاہر, جس میں لکھا ہوا ہے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ پالیسی سازی کے اندر ان کا اصل و رسوخ ہے. اب اس چیز میں فزیکلی دیکھنا کہ اصل و رسوخ ہے کہ نہیں ہے, اس کے لیے ان کی جب کمیشن ہے تو کمیشن میں ضرور ان سے بات چیت ہوگی, لیکن پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کو 2 یا 3 دفعہ باقاعدہ انٹرویو کیا گیا, ان کا پورا ورژن لیا گیا, اور ان کی طرف سے ڈیٹا بھی لیا گیا. تو وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. شروع میں آیا تھا کہ جی ان کو نہیں سنا گیا, جبکہ شوگر مل ایسوسی ایشن کو رپورٹ میں بھی منشن ہے. اچھا بیرسٹر صاحب, یہ بتائیے گا, اب اس میں کیا میں یہ صحیح سمجھ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کی خواہش یہ ہے, اور آئی تھنک یہ بہت اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے, کہ اس کاروبار کو جس پہ اتنی بڑی چھاپ, اتنا بڑا اثر ہے سیاست دانوں کا, سیاسی قوتوں کا, اس میں کوئی جماعت نہیں ہے جو کہ اس سے بری ذمہ ہے, کہ اس کو اس سے علیحدہ کیا جائے, اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا جائے ونس فار آل. یہ جو شوگر کے کاروبار میں اتنی دلچسپی ہے سیاسی خاندانوں کی, اس کو الگ کیا جائے, اور ان میں سے جو لوگ واقعی پروفیشنل ہیں, جیسے کہ جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ورلڈ کلاس ان کا شوگر آپریشن ہے, موسٹ ٹرانسپیرنٹ, وہ سب لوگ اس کو, اگر آپ ٹریڈ کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں. تو کیا پرائم منسٹر کا منشا یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا جائے اس کاروبار کو, تاکہ اس کے دور رس فائدے ہوں؟ جی بالکل کامران صاحب, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتا ہوں. جہاں تک آپ جہانگیر خان صاحب کا نام لے رہے ہیں, میں خود بڑا معترف ہوں, بڑے سکسیسفل نہ صرف بزنس مین ہیں, انٹرپرینیور ہیں, بلکہ زراعت کے شعبے میں بھی انہوں نے, اگر آپ ان کے ایریا میں دیکھیں تو ریولوشنری قسم کی چیزیں کی ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اسی وجہ سے ہماری حکومت آنے کے بعد جو زراعت سے متعلق ایک ٹاسک فورس تھی, اس کے معاملات کو بھی وہ دیکھ رہے تھے. بات آپ نے بالکل درست کی ہے. مسئلہ وہاں پہ آتا ہے, انگلی تب اٹھتی ہے جب آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ دیکھتے ہیں, اور وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو آپ کی پالیسی سازی سے مبرہ کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں, اور ہماری کابینہ میں بھی اس کے اوپر بات چیت ہوئی, پھر جو سینئر لیڈرز بھی بیٹھے ان کے ہاں بھی یہ بات ہوئی, کہ ہمیں پالیسی وائز بھی یہ دیکھنا ہے, ریویو کرنے کی ضرورت ہے کچھ چیزوں کو, کہ کیا شوگر مینوفیکچرنگ اتنے پیمانے پہ گھاٹے کا سودا ہے, یا اس میں کوئی فائدہ بھی ہے, اور ہماری فیوچر ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے.
بیکاز دیکھیے گنا ایک بڑی فصل ہے, اس کے لیے پوری ایک پلاننگ کی جاتی ہے, اس میں واٹر کنزمپشن بھی زیادہ ہے, آلٹرنیٹ چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں. اب جو شوگر پروڈکشن ہے جس میں شوگر ایکسٹریکشن ہے کہ آپ ایک من گنے سے کتنی چینی پیدا کرتے ہیں اور آپ کی کاسٹ کتنی آتی ہے, اب یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ گنا لگانا, اس سے چینی بنانا, ملک کے اندر اس میں جتنے ریسورسز ہم سرو کر رہے ہیں, یہ ہمیں فائدے کا سودا ہے ملک کے لیے, یا یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ ہم چینی اگر امپورٹ کر لیں تو ہو سکتا ہے ہمارے لوگوں کے لیے سستی ملے اور اس زمین پر ہم کچھ اور کام کریں. یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل کامران صاحب, لیکن یہ اتنا میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم اتنا سمپلیفائی نہیں کرتے. بات ایسی ہی ہے لیکن اس میں مختلف چیزیں اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. دیکھیے ہم نے گنے کے جو شوگر کا کام ہے اس کے ساتھ ہم نے کیپٹیو پاور پلانٹس بھی لگائے ہوئے ہیں. ہم وہاں پہ جو بگاس اس کے جو بائی پروڈکٹس ہیں اس کو اب اس کی فل یوٹیلائزیشن کر رہے ہیں, ایک پورا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو چکا ہے. اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں لینا چاہیے کہ کل صبح ہم شوگر ملوں کو بند کر دیں گے اور کوئی نیا کام کرنا شروع کر دیں گے, لیکن ایک ہولسٹک ویو لینے کی ضرورت ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ ریگولیٹر کے کمزور ہونے کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کچھ بزنس انٹرسٹ ضرورت سے زائد نفع بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر جو ریگولیٹر کا کام ہے وہ کمزور ہے. جس طرح سے ایک سمپل سی چیز ہے کہ آج تک انڈیپینڈنٹ انالیسس نہیں ہوا, کوئی انڈیپینڈنٹ ایجنسی نے پاکستان کی حکومت کی یا کسی تھرڈ پارٹی نے یہ کیا ہو کہ اصل میں شوگر کی کاسٹ کیا آ رہی ہے مینوفیکچرنگ کی. دیکھیے اگر واقعی ہی جس طرح سے شوگر مل ایسوسی ایشن کہہ رہی ہے اور رپورٹ میں بھی ان کی طرف سے لکھا گیا اور ان کا فگر بھی دے دیا گیا ہے کہ 55 روپے تک ان کی مینوفیکچرنگ کاسٹ آ رہی ہے, جبکہ عالمی مارکیٹ میں اس کی قیمت کبھی 35 یا 40 روپے ہے, تو پھر تو یہ گھاٹے کا سودا ہے. یہ بھی دیکھنا پڑے گا فورینزک میں کہ کیا اس میں سے جو بائی پروڈکٹس نکلتے ہیں ان کو ٹھیک طرح سے اکاؤنٹ فار کیا جا رہا ہے, یعنی کہ بگاس مولاسز وغیرہ کو ٹھیک طرح سے. اور پھر ایک اور سبسڈی بھی جو کیپٹیو پاور پلانٹس کو گیس کی مد میں ملتی ہے جس سے وہ کیپٹیو پاور پلانٹس کو چلاتے ہیں, بگاس کو جلاتے ہیں, اس کی بھی اس کے ٹی آرز میں شامل. تو یہ ساری چیزیں جب ریویو کریں گے تو آپ کو ایک اچھی پرائس بھی بہت اچھی بات کی آپ نے بارش صاحب, بہت ہی مطلب بالکل 100% بہت زبردست آپ ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں اور اس کی جڑ تک پہنچنا بہت ضروری ہے. میرے لیے دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس کو کبھی کسی نے چھیڑا نہیں ہے. یہ پرائم منسٹر عمران خان ہے کہ جنہوں نے پہلی بار کیا, اور یہ گئے ہیں ان لوگوں کے پر جو کہ ان کے رائٹ لیفٹ اور سینٹر اور جن کی انٹیگریٹی بھی بہت زبردست ہے. اسی لیے اس شعبے کے اندر جہانگیر خان ترین انکراؤنڈ ہے, یعنی کہ وہ اس کے لیڈر ہے, اس میں کوئی دوسری بات. لیکن اس کے باوجود یہ سارے نام آئے. پی ایم ایل این کی حکومت ہو, شوگر کے حوالے سے جو پروٹیکشن اویلیبل ہے اس کا ایک الگ آپ پروب کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کے دور میں جس طرح سے جو پیپلز پارٹی لوگوں نے شوگر کے کاروبار کو استعمال کیا, ان کا جو ایکسپینشن آیا وہ ایک پورا الگ چیپٹر ہے. تو اب یہ جو پرائم منسٹر کر رہے ہیں, یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ انٹرنل پارٹی ایشوز ہے اس لیے اس وقت یہاں تک جا رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ونس فار آل یہ ہم چھٹکارا حاصل کر لیں گے اس کرونک کیپٹلزم سے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے کامران صاحب, بالکل پرائم منسٹر کا مقصد یا اس پوری ایکسرسائز کا مقصد ہرگز کوئی پارٹی کی پالیٹکس نہیں ہے. یہ ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے, اس میں جو ایک عام آدمی اس کی بینیفٹ کا مسئلہ ہے. دیکھیے جب چینی کی قیمت بڑھی, ہمارے دور میں بڑھی, تو ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم یہ تحقیق کریں کہ یہ کیوں ہوئی. دیکھیے ہم ایڈمنسٹریٹو ایکشن لے کے ڈانگ سوٹا کر کے ہم قیمت کم کر لیتے اور کہتے سب اچھا ہے, جیسے ماضی میں ہوتا تھا. آپ شوگر مل ایسوسی ایشن کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, ان کو آپ تھوڑا دمکاتے ہیں, وہ آپ سے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم قیمت نیچے لے آتے ہیں, مارکیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں, بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے. جس طرح سے آپ نے خود فرمایا اور آپ اس پہ بہت سارے پروگرامز بھی کر چکے ہیں کہ ہم نے سندھ حکومت کو دیکھا ہے, اومنی گروپ کو لے کے وہ سپریم کورٹ نے انویسٹیگیشن کرائی تھی, وہاں تو سبسڈی کا ایک اور بازار گرم تھا. ریوائیول آف 6 یونٹ سبسڈی, شوگر کین گروور سبسڈی جو کہ مل کے تھرو دی جا رہی ہے, پھر اس کے بعد ایکسپورٹ کی سبسڈی, پھر اس طرح سے صوبوں نے بھی جب سے 18th امینڈمنٹ کے بعد کافی انڈیپینڈنس ہے, فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے, اس کے اندر بھی جو مختلف پارٹیاں ہیں اور پھر ان پارٹیوں کے اندر جو لوگ ہیں ان کو لے کے سبسڈیز دینا, یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ انفارچونیٹلی اتنا لوکریٹو کاروبار بن چکا ہے کہ ریاست اس ذمہ داری سے نظر نہیں ہٹا سکتی کہ اس نے اس چیز کو ریگولیٹ کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. بیرسٹر شہزاد اکبر ہمارے ساتھ موجود ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہماری ڈسکشن تھی اس پورے حوالے سے.
اس معاملے میں جہاں پر یہ بہت ہی دلچسپ پوری صورتحال ہے، بہت بولڈ سٹیپ لیا اس میں ہمیں ماننا پڑے گا پرائم منسٹر عمران خان نے، کیونکہ وفاقی حکومت کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ان کی صوبائی کابینہ اصل ذمہ داروں میں شامل نظر آتی ہے، کیونکہ جب سبسڈی کی بات ہوتی ہے تو وہ سبسڈی جو وفاقی حکومت اور ECC نے اس کو مسترد کر دیا تھا، پنجاب حکومت نے اس کو دیا، اور دستاویزات کے مطابق 29 دسمبر 2018 کو پنجاب کابینہ میں چینی کی ایکسپورٹ پر 3 ارب روپے کی سبسڈی کا معاملہ جب زیر غور آیا تھا، صرف ایک سیکرٹری خزانہ تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی تھی اس وقت کے، مگر اس وقت کے وزیر خزانہ جناب ہاشم جواب وقت جو کہ اس کاروبار سے منسلک ہے، ان کے سمیت پوری بزدار کابینہ نے اس کی بھرپور حمایت کی تھی، اور لیکن فی الحال صرف وزیر خوراک پنجاب سمیع اللہ چودھری نے اس سے استعفیٰ دیا ہے، جبکہ پنجاب کے سابق سیکرٹری خوراک نسیم صادق اور سابق ڈائریکٹر فوڈ ظفر اقبال کو OSD بنا دیا گیا ہے۔ یہ کیسے ہوا تھا کابینہ میں، پنجاب کی کابینہ میں، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہمیں دیں گے ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا۔ حسن رضا بتائیے گا تھوڑا مختصراً کہ یہ پنجاب کابینہ میں جب یہ معاملہ آیا تو وہاں پہ کیا منظر تھا؟ 29 دسمبر کو جب میٹنگ بلائی گئی تو اس وقت اجلاس جو ہے کابینہ کا بھاولپور میں طلب کیا گیا تھا، اور ایجنڈے میں یہ معاملہ شامل نہیں تھا۔ ہنگامی طور پر یہ ایجنڈا شامل کیا گیا اور رات کو 8:30 بجے کے قریب متعلقہ محکموں کو یہ آگاہ کیا گیا فوری طور پر شوگر سبسڈی دینے کا معاملہ لے کر جو ہے وہ بھاولپور پہنچا جائے، اور راتوں رات جو ہے معاملہ وہاں پہ ایجنڈے میں شامل کیا گیا اور ایکسٹرا ایجنڈے کے طور پہ لایا گیا۔ جب رکھا گیا تو اس وقت کے سیکرٹری خزانہ حامد یعقوب شیخ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کیونکہ معاملات اس حد تک خراب ہیں کہ ہم جو ہے سبسڈی نہیں دے سکتے، اور جو جملے استعمال کیے تھے کہ صوبے کے اقتصادی امور متاثر ہوں گے اور حوصلہ افزائی اس کی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کاشتکار کو حتمی طور پہ اس کا جو ہے فیصلہ جو فائدہ ہے وہ نہیں پہنچ سکتا، جس کی وجہ سے ہم جو ہے ان کو سبسڈی نہیں دے سکتے۔ ان کی جانب سے سخت مخالفت کی گئی تھی، لیکن اس وقت کسی بھی جو ڈاکومنٹس بتاتے ہیں اور جو ذرائع بتاتے ہیں کہ کسی بھی وزیر نے اس کی حمایت نہیں کی تھی، جو کہ سیکرٹری خزانہ کہہ رہے تھے۔ ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ شوگر پر سبسڈی دینا ضروری ہے، اور اس کو ایجنڈے کا جو ہے وہ میٹنگ منٹس کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ صرف سیکرٹری خزانہ کے جو ہے بہت زیادہ سفارش پر جو ہے ان کی جانب سے اعتراضات اس میٹنگ منٹس میں شامل کیے گئے، اور وہاں پر کسی بھی وزیر کے جانب سے جو ہے اس کی مخالفت نہیں کی گئی تھی، اور سب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ سبسڈی دینی چاہیے، جس کے بعد سبسڈی 3 ارب روپے کی حتمی طور پر فیصلہ کیا گیا اور فوری طور پر جاری کر دیے گئے۔ اسی اجلاس میں بہت سارے معاملہ زیر غور آئے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس اجلاس میں زیادہ نہیں بولنے دیا گیا تھا، اور باقی جو وزراء تھے ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ سبسڈی دینا ضروری ہے، اور کیونکہ وفاق نے صوبے کو ٹرانسفر کیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ صوبے جو ہے فوری طور پر سبسڈی دیں، جس کے بعد جو ہے 3 ارب روپے کی سبسڈی سپلیمنٹری گرانٹ سے جاری کی گئی تھی۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے